بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جی آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ B4U متاثرین کو ایک دفعہ پھر اچھی خبر گڈ نیوز کا سامنا ہے۔ انہیں اس سے پہلے بھی کافی دفعہ اچھی خبریں دی گئی تھیں، لیکن ہر دفعہ یو ٹرن لیا گیا اور ان کو مایوس کیا گیا، کبھی کمیٹیوں سے، کبھی سیکیورینکس سے، کبھی مجلس شورا سے۔ اس دفعہ کیا فرق ہے وہ آج کی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں۔ جو کیس ہے اس کا آپ کو پتہ ہے، کل بھی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی تھی، اکاؤنٹس فریز ہیں، اس ٹائم پہ پیسے واپس ملنا انویسٹرز کو لگتا ہے کہ جی مشکل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کچھ ہی رقم ان کو واپس مل جائے، جس کو آپ ایکوموڈیشن بھی کہتے ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ B4U پاکستان میں ایک بہت بڑی نیٹ ورکنگ کی کمپنی تھی، جس میں بہت سارے لوگوں نے انویسٹ کیا۔ یہاں پہ بہت سارے متاثرین ہیں اور بہت زیادہ نیٹ ورکرز بھی ہیں۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو دوبارہ بھی ٹیمیں بنانا چاہتے ہیں، نیٹ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اب ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ سے کام شروع کریں اور آپ کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے۔ کیش ورتھ کمپنی آپ جانتے ہی ہیں سارے کہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک USA کی کمپنی ہے جو کہ نیٹ ورکنگ کرتی ہے اور بہت زیادہ پروفٹ دیتی ہے، اور لیڈرز کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس کمپنی کی کامیابی میں حصہ ڈالیں گے، اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ وہ نیو انویسٹمنٹ، یعنی کہ پہلے تو یہی کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہے کہ جی نیو انویسٹمنٹ، یعنی آپ نے یا اپنے پیسے ڈالنے ہیں یا آپ نے کسی سے لے کے اس کو کمپنی میں گھیرو کرانا ہے، تو اس کے بدلے آپ کی ٹیموں کو کمپنی اکوموڈیٹ کر دے گی۔ اس سے پہلے یہ کوشش انسٹا کیش پرو نے کی تھی، اس کو روک کے سیکیورینکس کو لانچ کر دیا گیا، جبکہ انسٹا کیش اور ان کی جو ویب سائٹ تھی سیکیورینکس کی بالکل ایک دوسرے کی کاپی تھی، یعنی کہ ان کے پیچھے ایک ہی لوگ تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہونا ہے کہ جو متاثرین ہیں وہ جوائن کریں گے کمپنی کو، ان کے جو ٹیم ہے، جو لیڈرز ہیں، وہ کمپنی کو جوائن کریں گے، نیا اس کمپنی کے اندر بزنس آئے گا، اور اس کے جو ریوارڈ ہے، اس کا جو انعام ہے، وہ آپ کو اکوموڈیشن کی شکل میں ملے گا۔ کمپنی کی طرف سے جو لیٹسٹ اعلان کیا گیا ہے، جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ہی جلد، کسی بھی وقت، کسی بھی دن، جنہوں نے بھی کمپنی کو جوائن کیا اور کمپنی کی اپنی اس میں ٹیم ڈیولپمنٹ کی ہے، یعنی کہ نیٹ ورکنگ، نیو انویسٹمنٹ، اور ان کو رمضان میں یا رمضان کے بعد، عید کے بعد، وہ تمام لوگ اور وہ B4U کے متاثرین تھے، تو کمپنی ان کو اکوموڈیٹ کرنا سٹارٹ کر دے گی، اور اس کے لیے ایک جو ہے پلان، کرائٹیریا کہ کیا وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی جس کے اوپر B4U کے جو متاثرین ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا، ان کو پیسے دیے جائیں گے، اور اس کا کوئی اسی طرح کا کرائٹیریا ہوگا کہ جی اگر آپ اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا اتنی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں، اور تو آپ کو اتنے کمپنی اس میں پیسے واپس کر دے گی۔ کچھ اسی طرح کا یہ پلان ہوگا۔ یہ کمیٹی کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی کمیٹی بنے گی جو کیسز کو دیکھے گی، تو اس کے اوپر ابھی مزید ڈیٹیلز آنا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، جو کمپنی اتنی گڈ نیوز دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جی بہت تیزی سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور پروموشنز بھی آپ کو پتہ ہے کہ آ رہے ہیں۔ اس کے اندر لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، کچھ لیڈرز اپنا ہی پروموشن بنا رہے ہیں، کچھ میں ٹی شرٹس بھی ہیں، کوئی پیکیجز بھی ہیں، عمرہ پیکیجز بھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے کمپنی کہتی ہے کہ جی ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم B4U متاثرین کو، صرف ان کو جو کہ نیو انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن وہ تو بیچارے آلریڈی متاثرین ہیں، وہ ان کے لیے تو بڑا مشکل ہونا ہے یہ نیو انویسٹمنٹ کرنا۔ تو اس کا کچھ اس طرح کا ہی لگ رہا ہے کہ جی اگر وہ جوائننگ کروا دیتے ہیں تو شاید ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ جو جتنا بزنس لائے گا اسی حساب سے اس کی جو ٹیم ہے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی متاثرین فری اکوموڈیشن چاہتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو جو ان کی کمیٹی تھی، کور کمیٹی جو ٹوٹ گئی ہے، تو ان کا تو ابھی تک یہی ہے پوائنٹ کہ جی فری اکوموڈیشن ملنی چاہیے تھی، اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ لیکن سارے جو ہے وہ کیش ورتھ یوز کر رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ کمیٹی کو توڑا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ جو یہ کمپنی ہے، انٹرنیشنل کمپنی جس کو کہتے ہیں، وہ کام کر سکے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سارا
قانونی ہے۔ اب جو SECP ہے وہ تو کہتا ہے کہ جی ایسی تمام کمپنیاں جو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دیتی ہیں اور نیٹ ورکنگ کا کہتی ہیں، ٹیم بلڈنگ کا کہتی ہیں، تو وہ پاکستان میں آپ نہیں کر سکتے، اور ان کمپنیز میں آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں، اور وہ سرکولر بھی جاری کرتے ہیں۔ لیکن جو کیشورت ہے وہ یہی کہے گی کہ جی ہم تو ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، تو پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتے، لیکن وہ نیٹ ورکنگ کرنے کا کہہ پاکستانیوں کو ہی رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر کافی گرے لائنز ہیں اس ٹائم کے اوپر، لیکن جو متاثرین ہیں ان کو تو اکوموڈیشن چاہیے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ اکوموڈیشن کے لیے کسی اور کو گھیرو کرائیں گے اس کام میں یا نہیں کرائیں گے، یا اپنے پیسے دوبارہ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔